السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، رکوع کرنے کے بعد سجدے میں جب جاتے ہیں تو پہلے ہاتھ رکھیں یا پہلے گھٹنے رکھیں، کس طرح سے سجدے میں جائیں؟ اگرچہ یہ مسئلہ مختلف فیہا ہے، لیکن صحیح سند کے ساتھ محکم اور صریح حدیث پہنچنے کے بعد پھر اختلاف کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ جب محکم حدیث، واضح حدیث، صریح حدیث صحیح سند کے ساتھ کسی کے پاس پہنچ جائے تو وہ فوراً مان لے، اپنی ناک کو مد نظر نہ رکھے کہ اگر میں مان لوں گا تو اتنے دن سے میں ایسے کرتا ہوا آیا ہوں تو میرے عمل کا کیا ہوگا، میں لوگوں کے سامنے پھر ذلیل ہو جاؤں گا، میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ اس طرح کی باتیں نہ سوچیں، بلکہ حق کو قبول کر لیں۔ مومن کے لیے اسی میں ہی خیر اور عافیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سجد احدکم، کہ تم میں سے جب کوئی شخص سجدے میں جائے، سجدہ کرے، فلا یبرک کما یبرک البعیر، تو خبردار وہ اونٹ جیسے بیٹھتا ہے، اونٹ کی بیٹھنے کی طرح وہ نہ بیٹھے۔ پھر اللہ کے نبی نے حکم دیا، وَلْيَضَعْ، اس کو چاہیے، اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ، اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے، قبل رکبتئی، اپنے گھٹنوں کو رکھنے سے پہلے، اپنے گھٹنوں کو رکھنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھ کر سجدے میں جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتلایا ہے کہ جب کوئی رکوع کرنے کے بعد سجدے میں جائے گا تو پہلے ہاتھوں کو رکھے گا، پھر پیروں کو، گھٹنوں کو رکھے گا، اس طرح سے کرتے ہوئے سجدے میں جائے گا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں 840 نمبر پر، اس کے علاوہ سنن نسائی میں، مسند احمد میں اور دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اسی طریقے سے ہم سجدے میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کے درمیان جو اختلافی مسائل ہیں ان تمام مسئلوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔